حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الکرام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا سیدی مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، برائے کرم گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے یہ 6 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رازق وہی ہے؟ میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ دوسری نصیحت، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ جدھر جاؤں ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں گا، اللہ عز و جل کے ملک سے باہر کس طرح جاؤں؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تیسری نصیحت، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہ سکے۔ عرض کی، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو سننے والا اور دیکھنے والا بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہر لمحے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت، جب ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کر لوں۔ عرض کی، حضور موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی۔ فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا تو فی الحال ملے ہوئے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پانچویں نصیحت، جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ عرض کی، سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ چھٹی نصیحت، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا نہیں جاتا۔ عرض کی، حضور وہاں تو گناہ گاروں کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا، جب تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس شخص پر سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الکرام کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج نے بہت اثر کیا۔ زارو قطار روتے ہوئے اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔